اگر میں آپ کے ساتھ ایک ایسی دعا شیئر کر دوں جس کا میریکل حدیث میں پہلے سے موجود ہے، یعنی کہ کسی زمانے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی کے ساتھ اس دعا سے میریکل ہوا ہو، اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا ہو، تو کیا آپ اس دعا کو نہیں پڑھنا چاہیں گے؟ تو ایک ایسی دعا ہے جس کا میریکل حدیث میں خود موجود ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، اور اس دعا کا اجر بہت بڑا ہے۔ ایک ایسی دعا جب کوئی انسان آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے دور ہو جائے، کوئی ایسی من پسند چیز جو گم ہو جائے یا آپ سے دور ہو جائے اور آپ اس کی وجہ سے غم زدہ ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں، یا پھر کوئی آزمائش آپ کے اوپر آ جائے جس کی وجہ سے آپ غم کی طرف جانے لگیں اور آپ کو بہت تکلیف دے وہ چیز، لیکن آپ اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ اس سے بہترین چیز پانا چاہتے ہیں، تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کو شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جتنی بھی میری بہنیں اس دعا کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے میری ہر ایک ویڈیو کو پورا واچ کیا کرو، چاہے وہ ذکر کی دعا ہو، کوئی بھی ذکر ہو، دعا ہو، استغفار ہو، درود شریف ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ جب تک آپ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے موٹیویشن نہیں ملتی تب تک اسے کرنے کا آپ کا دل نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اس دعا کے پیچھے میریکل سٹوری موجود ہے، لیکن اگر آپ یہ میریکل سٹوری یا پھر جو موٹیویشن میں آپ کو دے رہی ہوں وہ نہیں سنیں گے تو آپ کو اسے کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ آپ اسکرین شاٹ لے کر ایک یا 2 دن یا 5 دن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر سے آپ کا کانفیڈنس لو ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی چیز کرنے کے لیے موٹیویشن مل جائے تو وہی موٹیویشن ہمیں وہ کام پورا کرنے کی ہمت اور طاقت دیتی ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں ہر اس دعا، ہر اس ذکر کو کرنے کے لیے جس کے فائدے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی انسان چھوڑ کر چلا گیا تو اللہ پاک اس سے بھی بہتر عطا کریں گے، لیکن اگر کوئی انسان جیتے جی آپ کو چھوڑ کر گیا، فریب کیا اس نے اور اس کا غم آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، کیا پتا اللہ پاک اس کے دل میں رحم ڈال دیں یا پھر اس سے بہترین عطا کر دیں۔ کوئی چیز جو آپ کی گم ہو گئی ہے وہ مل جائے گی، یا پھر کوئی چیز آپ سے جدا ہو گئی، ٹوٹ گئی ہے، ختم ہو گئی، اللہ اس سے بھی بہترین آپ کو عطا کریں گے۔ اس کے بینیفٹس بھی ہیں اور اس کی موٹیویشنل اسٹوری بھی ہے، میریکل اسٹوری جسے کہتے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے لیے آپ کو میری بتائی ہوئی باتوں سے اگر موٹیویشن ملتی ہے تو آپ 4-5 دن یا 10 دن بعد اسے بند نہیں کریں گے، آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے، اس کو آپ ریگولر پڑھیں۔ اور میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں کون سی چیز پیریڈز میں پڑھنی ہے، کون سی نہیں پڑھنی، لیکن آپ لوگ پوری ویڈیو کو واچ کرتے ہی نہیں، تو اسی لیے کمنٹ آ جاتے ہیں کہ ہم اسے پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اسے کتنی مرتبہ پڑھیں، کب پڑھیں، کیسے پڑھیں۔ میں نے اس میں ٹائم بھی بتایا ہے کہ آپ اسے ظہر، عصر، مغرب، فجر، تہجد، عشاء کسی بھی نماز کے بعد صرف 100 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں، صرف 100 ٹائمز، اور 100 ٹائمز پڑھنے سے ہی آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی آپ کو ایفیکٹ اور اس کے رزلٹ ملے تو آپ اسے تھوڑا زیادہ پڑھ لیا کریں، اور اسے آپ اگر پیریڈز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پیریڈز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ اور ایک کویشچن آیا تھا کہ پیریڈز میں تو ہم وضو نہیں کر سکتے، کس نے کہا ہے؟ آپ پیریڈز میں وضو بھی کر سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی وہ سورہ یا دعا جو آپ دم کرنے کے لیے پڑھیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس یا چاروں کل، آیت الکرسی پڑھ کر کسی بچے کے اوپر یا اپنے اوپر دم بھی کر سکتے ہیں۔ صرف نماز اور قرآن شریف آپ نے نہیں پڑھنا ہے، نماز بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے معاف کی ہیں تاکہ ہم ریسٹ کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ اور انشاءاللہ اس اسٹوری سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی، اور یہ سیکھنے کو ملے گا کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس سے بہتر چیز یا اس سے بہتر انسان نہیں مل سکتا تو اللہ کیسے بہترین عطا فرماتے ہیں۔ وہ اسٹوری ہے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی، لیکن اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے شوہر کا نام تھا سلمہ، ابو سلمہ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحاباؤں میں سے تھے، یہ سمجھ لیں کہ ان کا رائٹ ہینڈ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ایمان لے کر آئے تھے لوگ، اس میں سے ابو سلمہ کا وہ گھرانہ تھا جو پورا کا پورا دین لے کر آیا تھا، وہ اس فیملی سے بلونگ کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر پورا خاندان، پورا گھرانہ اس دین قبول کر کے ان کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ تو جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو خبر ہوئی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی اور پریشان رہنے لگی، دھیرے دھیرے ان کو اوور تھنکنگ ہونے لگی کہ اس سے اچھا مجھے کیا مل سکتا ہے، کیونکہ
اللہ ताला तो कहता है कि मैं तुम्हारे से बेहतर लेकर बेहतरीन अता करता हूँ, तो वो सोचती हैं कि मुझे अल्लाह क्या बेहतरीन अता करेंगे, क्योंकि ये तो सबसे प्यारे सहाबाओं में से थे, बहुत नेक थे और इनके जैसा घराना तो पूरे आसपास में कहीं मौजूद नहीं है, तो मुझे इससे अच्छा क्या मिलेगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गमज़दा और परेशान थी, मुसीबत में थी, आजमाइश थी उनके ऊपर। लेकिन फिर उनको ये दुआ याद आ जाती है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दुआ सिखाई है, तो क्या इस दुआ से मेरा फ़ायदा नहीं होगा। और उन्होंने इस दुआ को किसी मुसीबत या आजमाइश के वक्त या किसी के छोड़ जाने के वक्त या फिर कोई चीज़ गुम हो जाने के वक्त पढ़ने के लिए बताई थी। तो फिर वो ये दुआ पढ़ लेती हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ ली खैरन मिनहा। यकीनन अल्लाह ही की मलकियत है हम सब, और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करती हैं कि अल्लाह मुझे मेरे सब्र का तू अजर दे और मुझे इससे भी बेहतर अता फ़रमा। और इस दुआ के पढ़ने के बाद उन्होंने दुआ की और इसका फ़ायदा और इसका अजर उन्हें ये मिला कि जब उनकी इद्दत कंप्लीट हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला के लिए भेजा। और फिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला का निकाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। तो अब आप देखें कि वो क्या सोच रही थी कि मेरे जो शौहर हैं वो तो इतने बड़े सहाबा थे, सब सहाबाओं में सबसे बेस्ट थे, इनसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, और यहाँ ऐसा घराना कोई मौजूद ही नहीं इनसे ऊपर, और ऐसा घराना जो ईमान लेकर आया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ख़ास घरानों में से है। तो अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह हमें हमारी सोच से बढ़कर देता है। क्या वो कभी ख्वाब में भी सोच सकती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उनके लिए आएगा। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने पैगाम भी देखो किसका भेजा, जिसके लिए उस वक्त दुनिया में लोग जी रहे थे, जिनके लिए जीते थे और जिनके लिए मरते थे, और उन्हीं का पैगाम उस औरत के लिए आया जिसने अल्लाह से ये दुआ पढ़कर मांगी। और अल्लाह ने फिर क्या सिखाया हमें, ये सिखाया कि जब तुम ये दुआ पढ़कर मुझसे कुछ मांगोगे, अगर मैंने तुम्हारा कुछ ले भी लिया है तो उससे बेहतरीन अता करूँगा, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे भी बेहतरीन तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। अगर कोई चीज़ गुम भी हो जाए ना तब भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर जो लोग धोखा देते हैं, बेवफाई करते हैं और आप उस पर सब्र करते हैं, तो आप इस दुआ को पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बेहतरीन से भी बेहतरीन अता करेगा इंशाअल्लाह। और अगर कोई इंसान किसी को जीते जी धोखा देकर चला गया है और आप बहुत ज़्यादा गमज़दा और परेशान हो रहे हैं, तो बस ये दुआ पढ़ें। इस दुआ को आप 100 टाइम्स अपनी किसी भी नमाज में पढ़ लें, और अगर आपको पीरियड्स आए हैं और आपका दिल करता है कि आप ये दुआ पढ़ें तो ये दुआ पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुरान शरीफ और नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम कोई दुआ, कोई सूरह इखलास या दम के लिए हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़। और अगर आप वजीफ़े के तौर पर पढ़ें कि हाँ बस मैंने 50 दिन पढ़ना है, 10 दिन पढ़ना है, 21 दिन पढ़ना है, तो फिर आप इसको आफ्टर पीरियड्स पूरे 21 दिन के लिए ज़रूर पढ़िएगा इंशाअल्लाह। तो देखें, इसकी कोई तादाद नहीं है, हदीसों में ना काउंटिंग नहीं आती कि आपको कितना पढ़ना है। ये दुआएं, ये जो चीज़ें होती हैं जो आपको बताते हैं 1000 टाइम, 2000 टाइम, 100 टाइम्स, ये सब चीज़ें ना लोग इसलिए बताते हैं कि उनको या बुज़ुर्गों को इससे फ़ायदा हुआ है। सबसे बड़ी बात, 100 टाइम्स का ज़िक्र है कहीं हदीस में, 33 टाइम्स का भी है, 3 टाइम्स का भी है, इसलिए 100 टाइम्स मिनिमम सब कहते ही हैं कि 100 मरतबा ज़रूर पढ़ें। हो सकता है कि आप 2 बार पढ़ें तब अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे दे, 1 बार पढ़ें तब इसका अजर दे दे, और आप 100 टाइम्स पढ़ें तब इसका अजर मिले। और ये भी हो सकता है कि आप इसको 10-20 हज़ार बार पढ़ें तब आपको इसका अजर मिले। तो ये अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह आपकी दुआएँ कैसे और कब कबूल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।